خواتین حضرات، ہم تھرڈ امپائر کے پاس واپس آ چکے ہیں. گراؤنڈ ہماری سجی ہوئی ہے، کھلاڑی موجود ہیں. اب آ رہی ہے مہمان کی. مہمان ہمارے بہت خوبصورت ہیں. خوبصورتی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی میں یہاں پہ شاہ رخ خان کو بلا رہا ہوں یا سلمان خان کو بلا رہا ہوں. وہ کیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں ان کے آگے جن کو میں بلا رہا ہوں. وہ باتیں دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اندر سے بھی خوبصورت ہے. اور جو اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں نا، ان کی لائف بہت ہوتی ہے، کیونکہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں اسٹیج کے، بہت اچھے پروڈیوسر بھی ہیں. سارے شعبے میں ہیں. وہ ٹیلی ویژن پہ کام کیا، فلموں میں کام کیا، اسٹیج پہ کام کیا، صاف ستھرا کام کیا. اور ان کے چاہنے والوں میں جو ان کا حلقہ احباب ہے نا، جو ان کو پسند کرتا ہے، میں ان کا خود بہت بڑا فین ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی ان کے فین ہوں گے. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے ایک ہی شخص ہے وہ، اور مجھے تو بہت زیادہ، اور میں اس کو پیار کرتا ہوں. میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں وہ. تو آپ کی بہت ساری تعلیمیں تشریف لائیں گے. یہ جو میں نے بڑے بھائی کہا ہے نا، اب اس پہ پنگا ہوگا. تو تشریف لائیں گے سہیل احمد صاحب. تالیاں دو. سر خوش آمدید. میں نے سنا آپ کسی شو پہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپ بہت مصروف آدمی ہیں اور بہت مصروفیت ہے ماشاءاللہ سے آپ کی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آپ یہاں آئے. شکیل صاحب، جتنا بھی مصروف ہوں، اللہ پاک سب پہ رحمت کرے. آپ کے شو کے لیے جناب میں بالکل فارغ ہوں. ہے نا؟ جی ہاں. میرا تو اور چونکہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بلکہ بڑے بھائی کہنا بھی میرا خیال ہے کہ برا لگتا ہے مجھے. آپ ہمارے چچا ہیں، تو بزرگوں کی عزت کرنا ہم سب پہ فرض ہے. مجھے بالکل یاد ہے کہ جب میں بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا، اس وقت بھی آپ اتنے ہی تھے. یہ چھوٹے سے تھے 28 سال کے. میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ ٹیچرز نے بعد میں اسٹوڈنٹس کو بتانا شروع کیا. انہوں نے پہلے شروع کیا تھا کہ بیٹا یہ گائے ہوتی ہے، یہ چڑیا ہوتی ہے، یہ جو ہماری کافی ساری گھریلو چیزیں ہیں، ان کی انٹروڈکشن انہی کے ہاتھوں ہوئی ہوئی. ہاں بالکل بھائی، بالکل. میں تو بہت پرانا ہوں. میں تو باقاعدہ ایڈریس بتایا تھا. اب بعد ہم کو ادھر سے نکل کے جائیں گے نا تو یہ سامنے ہے جگہ، یہاں سے وہ جگہ شروع ہوتی ہے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ شکیل صاحب جیسے پہلے دن تھے ویسے ہی آج ہیں. ان کا آرٹ، ان کی شخصیت، ان کی محبت ویسی ہے. نو ڈاؤٹ. حسب حال کے بارے میں ایک بات میں کہوں گا. حسب حال میں آپ نے تمام لوگوں کا برا حال کر دیا ہے. آپ کو ہونا چاہیے تجزیہ نگار. ہر چینل بیٹھ کے آپ تجزیہ کریں، پھر ان کو پتہ لگے پولیٹیشین کو کہ تجزیہ کیا ہوتا ہے. شکیل صاحب اس میں حال تو اچھا کرنے کے لیے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے شو میں میرے لیے جو دکھ کی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. ہم آئیں گے، اس طرف بھی آئیں گے. پہلے ہم سہیل احمد سے ایک بات پوچھیں گے کہ سہیل احمد تھیٹر کو اتنا پیار کرنے والا شخص، تھیٹر کے لیے جد و جہد کرنے والا شخص، تھیٹر کے لیے رات دن کام کرنے والا شخص، آج تھیٹر سے دور کیوں ہے؟ جی تھیٹر کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ تھیٹر ہو رہا ہے اس میں انفٹ ہوں. مجھے وہ آتا نہیں ہے. اور پٹھا چڑھ گیا آپ کا؟ کیا مراد ہے؟ نہیں، وہ اصل میں شکیل بھائی سب کی اپنی اپنی پسند ہے. ہاں. تو میں تھیٹر کو پسند اس لیے کرتا تھا کہ ہمارے پاس یہ واحد ایک وائپن ہے کلچر کی وار کے لیے جو کسی اور کے پاس نہیں. بالکل. کامیڈی، مزاح جو ہے، مزاح، اور مزاح جو ہے وہ ہمارے تھیٹر میں بہت زیادہ. چونکہ فلم میں تو بہت ہی اچھا ہوا، منور ظریف صاحب تک بڑا اچھا رہا. پھر عمر شریف صاحب نے بھی فلمیں کی، بڑی اچھی فلمیں کی. مگر تھیٹر جو تھا نا جی، وہ پاپولر بہت تھا اور مزاح کے حوالے سے ہی پاپولر تھا. تو اس پہ جو رقص ہے اس کو چڑھا دیا گیا. رقص وہ تو ایک دیگر معاملہ ہے. جو لائنیں بولی جاتی ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی شکیل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ رقص کو بھی آپ ایزی نہ سمجھیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپ کے چنے بک رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ پتیلا اٹھا کے مرغا لگانے کی. کلچر کی ایک وار ہے. ہماری جو جنگ ہے کلچر کی، ثقافت کی،
وہ بڑی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ ہم ہمارے اپنے ہمسایہ ملک سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں اور اس کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. ثقافت بہت زیادہ ملتی بھی ہے اور بالکل نہیں ملتی. بہت اچھی بات. بالکل صحیح. ہاں بہت ہمارے سارے ڈفرینس ہے. دیکھیں ثقافت میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، جو پہلے ہی سب سے حصہ ہے ثقافت کا، وہ مذہب ہے. ہم نے سب سے پہلے جو دو قومی نظریہ تھا اس میں مذہب سب سے اہم چیز ہے نا جی. ہم علیحدہ ہوئے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ثقافت علیحدہ ہے. تو ہم لوگوں نے اگر یہی وہ پھیرے لگانے والے سین شادی میں ہی دیکھنے تھے تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی علیحدہ ہونے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہے نا جی ڈانس کا تعلق، رقص کا، میں نے ایک فقرہ کہا تھا کافی پہلے، میں اب بھی کہوں گا کہ جس طرح ایک وار ہے، کلچر کی وار ہے، ہمارے بچوں کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے اور ان کا کیا ہے، ہمارے کلچر کی ہچھائیاں کیا ہیں. اس وار میں آپ کو یہ وائپن جو ہے مزہ، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. اور رقص کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ہندو ہم سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ہم ہندو سے اچھا ناچ نہیں سکتے. کیونکہ آپ نے کہا نا انڈینز ڈانس کرتے تو وہ اچھا وہ دیکھنے میں برا بھی نہیں لگتا ان کا جی. وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس میں کہانی پیش کر دیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. نہیں سہیل صاحب، جو شکیل صاحب بات کر رہے تھے نا، رقص والی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بات کر رہے ہیں کہ جو زو مینی مکالمے بولے جاتے ہیں اور پھر ماں بہن کے تقدس کو، میں اسی طرف آتا ہوں، ہاں رشتوں کے تقدس کو خراب. یہی بتائیے نا. بہت سے لوگ جو ہیں یہ جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آج کل کے تھیٹر کو اور اس وائلیشن کو، ایبسٹینٹی کو، ولگیرٹی کو، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے، یہ کھلا ہو چکا ہے. ہمارے ہاں کیبل ہے، ہمارے ہاں انگلش چینل بھی دیکھے جاتے ہیں، ہمارے ہاں انڈین چینل بھی دیکھے جاتے ہیں. سب سے پہلا تو میں یہ عرض کروں گا کہ ثقافت سب کی دیکھی جاتی ہے، اپنائی نہیں جاتی. انگریز جو ہے جب آپ اسے خصہ دکھاتے ہیں، اپنا جوتا دیسی جو ہے یا شلوار قمیض دکھاتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہمارے پاکستانی ہیں جو اپنے گورے دوستوں کو یورپ میں اور امریکہ میں یہ چیزیں گفٹ کرتے ہیں اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. مگر آپ نے کسی انگریز کو خصہ پہنے کبھی دیکھا نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ثقافت جو ہے، ثقافت دوسروں کی دیکھ کے اسے اپنا نہیں لینا چاہیے، اپنی ثقافت پہ قائم رہنا چاہیے. ثقافت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو یہی ہے نا جی، آباء و اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے. بالکل. اپنی آباء و اجداد کی روایات جو ہیں وہ آپ کی اگلی نسل کو اچھی نہیں لگتی. بہت اچھی بات. اچھی نہیں لگتی. آپ نے اسے شوگر کوٹڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو اگلی نسل اپنی کو بتانا ہے کہ نہیں یہ ہماری ثقافت بہت اچھی ہے، بڑی پیاری ہے. یہ کوئی کریانے کی دکان نہیں ہے. آرٹسٹ جو ہے وہ آ کے کوئی آٹا مانگے آٹا دے دیا، گھی مانگے گھی دے دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ مانگتے ہیں جی اسی طرح کا اب تھیٹر مانگتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ آپ میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ آپ اپنا کام دکھائیں لوگوں کو. بہت اچھے، بہت اچھے. اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ یہ کام چھوڑ دیں. کیا عمر شریف کے دور میں، کیا معین اختر کے دور میں، کیا امان اللہ کے دور میں انڈیا کی ثقافت یہاں نہیں دیکھی جاتی تھی؟ مگر ان لوگوں میں پاور اتنی تھی کہ انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے. جی 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 جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آواز آ گئی ہے کہ ہم تھرڈ امپائر کے پاس جائیں گے.